أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ووسع ظلمني بيسر سماوته بلدي مددك عليه ما مددك انتظارك لم تستمني عينينا. اے خدا جو خدا دین خدا کا مدد ہے. آمین. حمد و صلاۃ کے بعد میرے معزز احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر نے آپ کے سامنے حسب معمول قرآن مجید فرقان حمید کی 28ویں پارے میں سے سورہ صف کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا. قبل اس کے تحت کچھ کشائی کی سعادت حاصل کی جائے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دین کو سمجھنا آسان فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آغاز گفتگو سے قبل ایک بار عقیدت اور محبت سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا پیش فرمائیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عبد الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان گرامی، ہم نے طویل عرصے سے قرآن مجید کے اسی مفہوم کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس بات کو تمام سننے والوں کے لیے آسان انداز میں اپنی سمجھ کے مطابق اس کوشش کے ساتھ پیش کیا کہ جو دین مجھے سمجھ میں آیا اپنے بزرگوں سے، قرآن کی جو منشا اور مراد ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھائی ہے، اور موجودہ دور میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والوں میں دین کا صحیح فہم، صحیح زاویہ اور درست تشریح، حق کا رستہ، صراط مستقیم، حق والوں کی پہچان، اہل جنت کا تعارف، اہل جنت کی پہچان، اہل ایمان، اہل عقیدہ، یہ سب باتیں میں طویل عرصے سے آپ کے سامنے پیش کرتا آ رہا ہوں۔ یقیناً مقصود اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقیدہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان اس دور میں امت مسلمہ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، کیوں مسلمان بنایا، اور جب مسلمان بنایا تو اب ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی۔ زندگی بغیر توجہ دلانے کے بھی گزر جائے گی۔ جس نے اپنا مسلمان ہونا نہیں جانا اس کی بھی زندگی گزر جائے گی، بلکہ جو مسلمان ہی نہ ہوا اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے اور اپنا اسلام، اپنا ایمان اس کے لیے نعمت ہے، قدر کا باعث ہے، جو اس کی قدر کرنا چاہتا ہے، حقیقی معنی میں جو شکرانہ ادا کرنا چاہتا ہے اپنے رب کی اس نعمت کا، تو ہم نے شکرانہ ادا کرنے کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کی، اور یہی مقصود ہے ہماری زندگی کا، یہی مطلوب ہے ہمارے دنیا میں آنے کا۔ جس نے یہ مقصد جان لیا وہی کامیاب ہوگا، اور جس نے یہ مقصد نہیں جانا یا اس پر عمل نہیں کیا تو اس کی زندگی اور ایک جانور کی زندگی میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جانور سے ہماری زندگی اس لیے ممتاز نہیں ہے کہ اس کی شکل جانوروں والی ہے، ہماری شکل دوسری ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ یہ فرق ہے لیکن صرف یہی فرق نہیں ہے۔ جانوروں سے ہم اس لیے مختلف ہیں، عقل ان کے پاس بھی ہے، محدود ہے، سوچتے وہ بھی ہیں، آگ میں پاؤں نہیں ڈالتے، جانور بھی آگ میں پاؤں نہیں ڈالتا،
اسے بھی اتنی سمجھ ہے کہ آگ میں پاؤں ڈالوں گا تو جل جائے گا، ہے نا اتنی سمجھ؟ تو سمجھ تو اس کے پاس بھی ہے، آپ بھی پاؤں نہیں ڈالتے، اتنی سمجھ آپ کے پاس بھی ہے، تو اتنی سمجھ میں تو آپ بھی برابر ہو گئے جانور سے، ہم بھی برابر ہو گئے۔ تو فرق کیا ہے جانور میں اور ہم میں؟ فرق سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کہہ کر مخاطب کیا، ہمیں انسان بنایا، اس نے شرف دیا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اس رب نے شرف انسانیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور شرف یہ ہے کہ انسان اور جانور دونوں اللہ کی مخلوق ہے، دونوں جاندار ہیں، بلکہ جانور ہی کیا، شیطان، جنات، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جن نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں انسان بنایا۔ تو یہ فرق یہ ہے سب سے بڑی بات کہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت میں تشریف لائے۔ حالانکہ نبی تو وہ جنات کے بھی ہیں، نبی تو وہ کائنات کے ہیں، انسان تو انسان، جنات بھی انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ جو جانتے ہیں ضروری نہیں کہ مانتے بھی ہوں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ عیسائی بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، قرآن گواہی دیتا ہے۔ یہ تو اس طرح ان کو پہچانتے ہیں کہ اپنے بچے کو جیسے پہچانتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے لڑکے کو پہچانتے ہیں، اس طرح یہودی حضور کو جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ تو جاننا اور بات ہے، ماننا اور بات ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اور جانوروں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، ہمیں حضور علیہ السلام کا غلام بنایا اور مکلف غلام بنایا۔ اب جو صحیح لفظ ہے وہ یہ ہے، ہم مکلف ہیں، باقی مخلوق مکلف نہیں ہے۔ مکلف کے کیا معنی ہیں؟ ہم سے محبت کا سوال کیا جائے گا، ان سے نہیں کیا جائے گا۔ جانور بھی محبت کرتے ہیں حضور سے، مگر جانوروں سے حضور کی محبت کا سوال نہیں ہوگا۔ جانور سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ مدارج النبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا جب حضور علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے کے چلے تو 100 اونٹ قربانی کے لیے حضور نے 100 اونٹ قربانی کے ساتھ لیے، اور جب سرکار علیہ السلام نے مینا میں اونٹ قربان کرنے کا ارادہ فرمایا تو 73 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، 73 اونٹ، اور فرماتے ہیں کہ وارفتگی شوق کا یہ عالم تھا جانوروں کا کہ ہر اونٹ قربان ہونے کے لیے اپنی گردن آگے کرتا تھا۔ حضور کے ہاتھوں قربان ہو رہے ہیں، جس مالک کے بنائے ہوئے ہیں اس مالک کے سب سے پسندیدہ محبوب کھڑے ہوئے سامنے، تو ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو قربان کرنا ہر شخص کا اعزاز ہے۔ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کرنا یہ مخلوق کے لیے اعزاز ہے۔ تو جانور یہ راز سمجھ کر اپنی جانیں قربان کر گئے، انسان تو اس سے زیادہ حقدار ہے کہ رب کے لیے قربانی ہو اور محبوب کے سامنے ہو، تو اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جس وارفتگی شوق سے قربانی دیا کرتے تھے وہ وارفتگی اس لیے تھی کہ قربانی اللہ کی تھی مگر سامنے محبوب جلوگر تھے، تو محبوب کو گواہ بنا کر رب پہ قربان ہو رہے تھے کہ وہ قربانی کیا قربانی ہے
کہ جس قربانی کی گواہی خود حضور عطا فرما رہے ہیں. اور کوئی قربان ہوتا تو سرکار گواہی دیتے، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے جنت میں غسل دے رہے ہیں. کوئی قربان ہوتا تو سرکار گواہی دیتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے دودھ پلانے کا انتظام اللہ نے جنت میں کیا ہے. کوئی قربان ہوتا تو سرکار گواہی دیتے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت میں ان کے لیے تخت لگا ہے، اور وہ تخت پر تشریف فرما ہے اور جنتی میوے تناول فرما رہے ہیں. سرکار گواہی دیتے. ایک صحابی کے لیے تو ان کے پاؤں میں لنگ تھا، پاؤں میں ان کے لنگ تھا، یعنی لنگڑا کے چلتے تھے. اور جنگ میں ایک تلوار کی وجہ سے ان کے پاؤں میں زخم آیا تھا. تو جب دوسری جنگ کا وقت آیا، حالانکہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا تھا، خود بھی زخمی تھے، مجاہد تھے، غازی تھے، جب دوسری جنگ کا وقت آیا اور منادی نے آواز لگائی کہ چلو جوانان اسلام، اسلام کو تمہارے خون کی ضرورت ہے. حضور کی طرف سے منادی آ گیا، گلی گلی آواز لگاتا ہوا جا رہا، چلو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، جو جنگ کے قابل ہیں سب آ جائیں، مسجد میں آ جائیں. تو وہ صحابی جو ہے بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی رونے لگی، ان کی بیوی رو رہی ہے. پوچھا بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں اپنے نصیب پہ رو رہی ہوں، آج دین کو ضرورت ہے خون کی، تو میرا بیٹا تو ہے نہیں کہ جسے میں پیش کر سکوں، اور تم اس قابل نہیں ہو کہ تم جا سکو، تمہاری حالت اس قابل نہیں کہ تمہیں میدان جنگ میں لے جایا جائے. اب یہ جو تانا ملا نا، اس نے دل کی کیفیت، چاہتے تو وہ بھی تھے جانا، لیکن شریعت نے رخصت دی تھی، بھائی جو معذور ہیں انہیں رخصت ہے. تو اس رخصت کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے تھے کہ انہیں حضور علیہ السلام منع فرما دیتے، نہیں آپ نہیں جائیں گے، بچے نہیں جائیں گے، بوڑھے نہیں جائیں گے، یا بزرگ ایسے ضعیف جو بیمار ہیں کمزور ہیں نہیں جائیں گے، یا جو معذور ہیں وہ نہیں جائیں گے. تو انہیں اپنی ویسے ہی احساس ہو رہا تھا سعادت سے محروم رہ جانے کا، اوپر سے گھر میں بیوی کی کیفیت اور جملے سن کر تڑپ کے باہر نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے یا اللہ مجھے کبھی اپنے اہل خانہ کی طرف اب لوٹ کے آنا نصیب نہ فرما، یعنی شہادت عطا کر دے، میں جاؤں تو اب میں شہید ہو جاؤں. اور چھپ کر مجاہدین کے ساتھ چلے گئے اور جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. جنگ میں لڑتے ہوئے، یہ احد کا معاملہ ہے، بدر میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا. احد کی جب باری آئی 1 سال کے بعد، تو وہ جب شہید ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب گواہی دیکھو، محبوب کے سامنے رب کی بارگاہ میں قربانی دی اور محبوب کی گواہی سنیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت میں چل رہے ہیں. حضور گواہی دے رہے ہیں. اب جب گواہی مل گئی اور ان کی شہادت کے بعد اونٹ کے اوپر ان کی میت کو لادا گیا کہ گھر والے دیکھ لیں، تو اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا. جب بھی مدینے کی طرف رخ کرتے، کیونکہ اس وقت یہ شہر سے 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا احد شریف کا، آج تو متصل ہے، شہر میں ہے، اس وقت یہ شہر سے باہر. تو جب لے کے چلنے کی کوشش کرتے مدینے کی طرف نہیں جاتا، کسی اور سم چلاتے چل جاتا، مدینے کی طرف نہیں جاتا. صحابہ نے سرکار سے عرض کیا رسول اللہ ایسا معاملہ. حضور نے فرمایا ان کے اہل خانہ سے معلوم کرواؤ کہ انہوں نے کوئی بات تو نہیں کہی تھی، ان کے منہ سے کوئی جملہ تو نہیں نکلا. سرکار کو تو اللہ کی کرم سے اللہ نے علم دیا ہے، حضور تو وحی کے ذریعے جان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مطلع فرما دیتا ہے ہر غیب کے اوپر. لیکن دنیا میں ان کی کرامت ظاہر کرنے کے لیے، ان کی شان بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کیا شان دی اپنے محبوب کے غلاموں کو، اور کیسا محبوب کے غلاموں کے منہ سے نکل جاتا اللہ پوری کرتا ہے۔ یار غلام کے منہ سے نکلے پوری کرے، آقا کے منہ سے نکلے تو پوری نہ ہو۔ آج لوگ آقا کے کہے پر اعتراض کر رہے ہیں، ہم تو غلام کے کہے کی بات بتا رہے ہیں۔ غلام کے منہ سے نکلا، سرکار نے فرمایا پوچھو۔ جب پوچھ گچھ کی گئی، پتہ چلا کہ گھر میں یہ مسئلہ ہوا تھا، تو چلتے ہوئے یہ کہہ کے گئے تھے، یا اللہ کبھی مجھے اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ارے غلام کی دعا قبول ہوئی ہے، اونٹ بھی جانتا ہے۔ غلام کی دعا قبول ہوئی، اونٹ کو پتا ہے، اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں بھائی، اونٹ کو بھی پتا ہے۔ اور ہم تو اونٹ سے بھی گئے گزرے جو ان کے علم میں شک کرے، جو ان کے علم کے پر اعتراض کرے۔ وہ اونٹ اس لیے نہیں چل رہا تھا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے کبھی اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹ کے آنا نصیب نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا یہ نہیں جائیں گے، انہیں یہی دفن کر دو، انہیں یہی دفن کر دو۔ حضور کے صدقے ہمیں انسان ہونا اللہ نے عطا فرمایا، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم آپ کے سامنے اس فہم اور اس فکر کو رکھیں کہ ہم انسان ہیں تو بھائی ہمیں اللہ کا شکرانہ واجب ہے، ہم پر اللہ کی اس نعمت کا شکرانہ واجب ہے۔ لیکن ہم نے تو اپنے انسان ہونے کی قدر کو بھلا دیا، ہم نے اس نعمت کو بھلا دیا، اور ہم نے جانوروں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی۔ آنکھ کھلتی ہے کھانے کی فکر ہوتی ہے، آنکھ لگتی ہے کھانے کی فکر ہوتی ہے، جانوروں کی طرح زندگی۔ ہمارا خالق کون ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمارے خالق کا ہم سے تقاضا کیا ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اس نے دنیا کیوں بنائی ہمیں کوئی مطلب نہیں، کون اس کا محبوب ہے ہمیں کیا کرنا، اس نے ہم سے کوئی تقاضا کیا ہے ہمیں کیا پتا، یا پتا بھی ہو تو ہمیں میرے ایک کے نہ کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ دماغ کتنے خیالات میں بٹ گیا۔ لیکن بات وہی ہے، جس نے اپنی ان نعمتوں کی قدر کی، اور جس نے اپنے اسلام کی قدر کی، جس نے اپنے انسان ہونے کی قدر کی، جس نے اپنے ایمان والا ہونے کی قدر کی، جس نے امتی ہونے پہ فخر کیا اور قدر کی اور شکرانہ ادا کرنے کی نیت کی، وہی کامیاب ہوگا۔ اور وہ شکرانہ یہ ہے کہ اپنے اسلام کی حفاظت کی جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ رب نے ہم سے تقاضا کیا ہے، قدر والوں سے تقاضا کیا ہے، ناقدروں سے نہیں۔ ناقدروں سے تو پہلے تقاضا یہ کہ قدر کریں، اور قدر جو کرنا جانتے ہیں یا جن کے دل میں قدر کرنے کی تمنا ہے، ان سے یہ تقاضا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، دیکھو تمہیں موت نہ آئے ہرگز إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اپنے اسلام کی حفاظت کرنا، جو تمہیں ملی ہے نا نعمت، اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا۔ اب اس کی حفاظت کرنا ہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے، یہ ہے مسلمان کا مقصد، اپنے اسلام کی قدر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ جو اسلام کی قدر کرے گا، اس کو بچانے کی جد و جہد میں لگے گا، وہ چاہے انفرادی ہو، ذاتی، یا اجتماعی ہو، دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام کی حفاظت دو طرح سے، ایک انفرادی اسلام یعنی اپنا اسلام ذاتی، اور ایک آپ سے وابستہ لوگوں کا اسلام، یعنی اپنی ذات کا اسلام بھی بچائیے اور اپنے اطراف کے لوگوں کا اسلام بھی بچائیے۔ ذاتی کو کہا جائے گا انفرادی، اور سب کی فکر کرنے کو اجتماعی کہا جائے گا۔ یہی ڈیوٹی ہے ہماری، یہی ذمہ داری ہے ہماری۔ اگر ہم یہ ڈیوٹی ادا کریں گے تو ہم اور جانوروں میں فرق ہوگا، اور اگر ہم یہ ڈیوٹی ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے، کوئی مجھے بتا دے۔ ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے، کوئی بتا دے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔
فرق اسی صورت میں ہے جب ہم اپنے ایمان اور اسلام کی قدر کریں، اعتراف کریں، شکر ادا کریں اور اس شکرانے اور اس قدر کی حفاظت کریں۔ جتنا ہم میں سے جو اس کی حفاظت میں لگے گا، جڑے گا، حفاظت کرے گا، وہی اللہ کی حفظ و امان میں آئے گا، وہی اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنے گا، وہی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بنے گا۔ یہ ہے مقصود، اور یہی میرے خیال میں محراب و منبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کی طرف سب کی توجہ ڈائیورٹ کرے۔ قرآن کی منشا بھی یہی ہے، دین کی منشا بھی یہی ہے۔ اب اگر کسی کا ذہن اگر دلیل کے ساتھ اختلاف کرتا ہے میری بات سے تو کوئی حرج نہیں ہے، آ جائیں، بات سمجھائیں، ہو سکتا ہے کوئی نقطہ بیان کریں، ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھی بات لے کر آئیں، ہو سکتا ہے کوئی علمی دلیل لے کر آئیں، ہمیں انشاءاللہ وسیع القلب پائیں گے، انشاءاللہ ہم حجت نہیں کریں گے، ہم ضد نہیں کریں گے، لیکن ہم کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں، ہم کو دین سے ثابت کر دیں کہ ہمارا موقف جو ہے اس میں یہ کمی ہے یا یہ اس میں نقص ہے، ہمیں ثابت کریں۔ اور اگر ثابت نہیں کر سکتے، اگر ثابت دلیل سے، ضد میں نہیں، میرا چہرہ پسند نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، میری بات کیا ہے وہ سنو، میری صورت سے اختلاف کر سکتے ہو، میرے انداز سے اختلاف کر سکتے ہو، میری ذات سے اختلاف کر سکتے ہو، میرے لہجے سے اختلاف کر سکتے ہو، میرے الفاظ سے ہو سکتا ہے، بعض الفاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میری فکر سے، میرے زاویے سے، میری فہم سے جو میں نظریہ پیش کر رہا ہوں اس سے اختلاف ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ ہم آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہے ہیں، اپنی رائے نہیں بیان کر رہے۔ یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے قرآن کی منشا بیان کی ہے، آپ دلیل لائیے کہ نہیں قرآن کی منشا یہ ہے، ہم مان لیں گے، ہم ضد نہیں کریں گے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو ہم نے بیان کیا یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، اور اس کی دلیل ہم ضد سے نہیں، ہم قرآن و حدیث کے آثار سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مقصود کائنات، مقصود زندگی، مقصود حیات صرف یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو بچائیں، ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، ہم اپنا ایمان بچائیں۔ جو اپنا ایمان بچا کے اس دنیا سے لے گیا کامیاب وہی ہے، اور جو ساری دنیا میں بڑا مقام، بڑا عہدہ، صدر، وزیر اعظم، ڈائریکٹر، پتہ نہیں کیا کیا بن گیا، امریکہ کا صدر بن گیا، تو تم کامیابی کیا امریکہ کا صدر بننے میں ہے؟ سوال تو یہ ہے، کیا کامیابی یونائٹڈ نیشن کا صدر بننے میں ہے؟ کیا کامیابی یورپی یونین کا چیئرمین بننے میں ہے؟ کیا کامیابی پاکستان کا صدر بننے میں ہے؟ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر تم نیکی کے راستے پر ہو تو جس عہدے پر بھی جاؤ گے کامیابی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو صدر پاکستان کے عہدے پر بھی بیٹھ کر حق و انصاف کی بات کرو گے، کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر سچے نہیں ہو تو اپنے گھر میں بھی ہو تو ناکام ہو۔ اگر تم صحیح راستے پہ نہیں ہو تو اپنے گھر کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو۔ اگر تم صحیح راستے پر ہو تو جس عہدے پر ہوگے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ شرط تمہاری نیت اور تمہارا راستہ درست ہونے کا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے مثال ہے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے سامنے مثال ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہے، سلطان نور الدین زنگی ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہے، اور ان سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ اور سب سے بڑی مثال تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے۔ حضور کی مثال سے بڑھ کر تو کوئی مثال نہیں۔ وہی شیخ کامل ہے، وہی پیر کامل ہے، وہی پیر پیرا ہے، وہی میر میرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی زندگی سے آپ مثال لینا شروع کریں، اور آج کے دور تک دیکھ لیں جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا کامیاب وہ ہے۔ یزید کے مقابلے میں
امام حسین ہے. کامیابی یزید کو نہیں ملی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو بظاہر طاقت اس کے پاس تھی، بظاہر قوت اس کے پاس تھی، بظاہر اس نے پورے قافلے کو گھائل کر دیا، بظاہر وہ دنیا کے سٹینڈرڈ پر فتح مند ہو گیا، لیکن تاریخ نے اس کو ناکام ثابت کر دیا. فتح وہ نہیں جو قوت و شوقت کے اوپر ہو، فتح تو نظریے کے اوپر ہوتی ہے، فتح تو اخلاص سے ہوتی ہے. اگر اخلاص اور نظریہ سچا ہے تو سر کٹوا کر بھی آپ فتح مند ہوں گے. اگر اخلاص اور نظریہ سچا نہیں تو سر کاٹ کر بھی آپ ناکام ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام کے غلام تیر چلایا کافر نے، وہ غلام شہید ہو گئے. تیر لگا، شہید ہو گئے. لیکن آپ شہادت سے پہلے آپ کے منہ سے نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تیر لگ کر گھائل ہو گئے اور شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، مگر شہادت پہ جاتے جاتے منہ سے نکلا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور جس نے تیر چلایا تھا کافر نہ، وہ بے چین ہو گیا. اس نے کہا کامیاب تو میں ہوا، میں نے مارا ہے. مرنے والا کامیاب تھوڑی ہوگا مقابلے پر، مارنے والا کامیاب ہوگا. عقل تو یہی کہتی ہے نا، عقل کا معیار، دنیا کا معیار تو یہی کہتا ہے جو فتح مند ہوا یا جو غالب آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو مغلوب ہو گیا وہ ناکام ہو گیا. لیکن اس کافر کے دل میں بات چپ گئی. حضور کے غلام کا یہ جملہ اس کے دل میں ایسا اثر کر کے گیا، اس نے کہا اس کا جواب تو جن کے غلام ہیں ان کے آقا ہی دیں گے. پہنچ گیا سرکار کے دربار پر اور کہا سرکار عجیب بات ہے، میں آپ کے غلام کا قاتل ہوں، میں نے مارا، مگر میں جنگ میں تھا، وہ میرے دشمن کے طور پر تھے سامنے، میں نے اپنے دشمن کے طور پر دیکھا اور میں ان پر غالب آ گیا، میں نے انہیں مار دیا. مگر آپ کے غلام نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے مرتے مرتے یہ کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو آقا آپ بتائیے کامیاب تو میں ہوا، وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ سرکار نے فرمایا کامیابی میرے غلام کو ملی ہے، کامیابی میرے غلام کو ملی ہے. وہ کیسے ملی؟ تو سرکار نے فرمایا اس لیے کہ جو میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے اگر وہ فتح مند ہو تو غازی، اور اگر اس پر کوئی فتح حاصل کر لے تو اللہ اسے شہید عطا بنا دیتا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں ناکامی نہیں ملتی، فتح ہی ملتی ہے، اس کو کامیابی ملتی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا، اسی لیے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان بار بار سناتے تھے. سبحان اللہ، یہ ان کا احسان ہے، انہوں نے یہ فرمان سنا کے ہمیں دین کا چہرہ روشن کر دیا. انہوں نے فرمایا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، خادم حسین رضوی بتاتے تھے سرکار کا قول کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، میں وہ دین لے کر آیا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور جس کی رات بھی دن ہے. میں وہ دین لے کر آیا. اللہ اکبر. ذرا سا غور کریں اس جملے کے اوپر. آپ علامہ خادم حسین رضوی کو سنیں، واللہ آپ کو دین کا صحیح فہم حاصل ہوگا. آپ کسی بھی عالم کو سن لیں، لیکن جب خادم حسین رضوی کو سنیں گے آپ کو لگے گا کہ تھوڑی دیر سنتے سنتے آپ گویا مدینے پہنچ گئے. ایسا لگے گا کہ صحابہ کا جھرمٹ نظر آنے لگے گا. کہیں سے سعد بن عبادہ تشریف لا رہے ہوں گے، کہیں سے سعد بن معاذ آ رہے ہوں گے، کہیں سے ابو ہریرہ نکل کر آ رہے ہوں گے، اور ایسا لگے گا چاروں طرف سے صحابہ کی باتیں کانوں کے اندر آ رہی ہیں. ایسے دور میں لے جاتے ہیں. یہ وہ سچی کیفیات ہیں کہ جو سچوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. جھوٹوں میں جب جھوٹے بھی سچی بات جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو انسان مختلف ہو جاتا ہے. آج کل دیکھو نا، جو قرآن سنائے آدمی جھکا لیتا ہے سر، جو حدیث کی کتاب اٹھا کے سنائے انسان کا سر جھک جاتا ہے، کیونکہ ہے جھوٹا مگر بات سچی کر رہا ہے. مگر یہی قرآن ان کے قرآن اٹھانے کو کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کو کھول کر پڑھ کر اٹھا کر
بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی قرآن کو کھول کر پڑھ کر دکھا کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب کون ہدایت پاتا ہے، کون گمراہ ہوتا ہے، یہاں مسئلہ ہے۔ یہی تو سمجھنا ہے، یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کی وہ فہم اور فکر کہ جو اللہ کی منشا اور مراد ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھائی ہوئی ہے، جو ان کی بتائی ہوئی ہے، وہی سچ ہے، وہی حق ہے، اور وہ وہی ہے کہ جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کی روح جو ہے وہ یوں کہیے کہ لطافت میں آ جائے گی، آپ کا ذوق بیدار ہو جائے گا، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، آپ کے دل میں اسلام سے محبت پیدا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آپ کے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جس فکر کو سن کر، جس تقریر کو سن کر، جس بیان کو سن کر آپ کا دل محض عمومی جذبات میں رہے، آپ کا دل انقلابی جذبات میں نہ آئے، آپ کا دل صحابہ کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے عزائم کے اندر نہ آ جائے، وہ تقریر پھر تقریر ہے، وہ بیان صرف بیان ہے، وہ پھر لفاظی ہے، وہ پھر خطاب ہے۔ لیکن جس گفتگو کو سن کر آپ کے دل کی غیرت، آپ کی حمیت بیدار ہو، اور آپ کا دل یہ چاہے کہ کاش اللہ مجھے، کاش میں بھی اس دور میں پیدا ہوا ہوتا، کاش میں ان چہروں کی زیارت کرتا، کاش میں ان کے دم قدم ہوتا، یا میں ان کے قدموں کی خاک بن جاتا، کاش۔ جب دل میں یہ جذبات پیدا ہو تو سمجھ لیجئے جو بات ہے وہ اثر کر رہی ہے، جو بات ہے وہ حقیقت ہے، جو بات ہے وہ اتر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا محور و مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے سامنے اسلام کا درست اینگل پیش کیا جائے، ورنہ اسلام بیان کرنے والے تو بہت ہیں۔ مجھ سے، میں چونکہ ابھی کچھ دنوں کے لیے حرمین طیبین حاضر ہوا، وہاں پر بھی بعض لوگوں نے بات چیت کے دوران یہ کہا کہ جناب ہماری علماء کی جو جد و جہد ہے، قربانیاں ہیں، ان کا فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہی آ جاتے ہیں دوبارہ، پھر وہی لوگ آگے آ جاتے ہیں جنہوں نے 75 سال سے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے 75 سال سے ملک کو کھایا ہے، پھر وہی ہمارے چاچے مامے دادے بن کر آ جاتے ہیں، وہی ہمارے سروں پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کی کہانیاں سنتے ہیں، پھر وہ ایک ٹرن پوری کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ عذاب تھا، اگلا آئے گا تو صحیح ہوگا، وہ اس سے بڑا عذاب آتا ہے، جو آتا ہے وہ اس سے بڑھ کر آتا ہے۔ ہم پچھلے والے کو یاد کرتے ہیں، واللہ جب زرداری حکومت میں تھا تو سب سے زیادہ مذاق اس کا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ اس کے مذاق بنتے تھے، اس کے نعرے بنتے تھے، اور چور اور ڈاکو اور یہ فلاں فلاں ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ لیکن آج لوگ زرداری کو نیک آدمی سمجھ رہے ہیں، آج لوگ اس کو نیک آدمی سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہماری کیفیات ہے، ہم کتنی پستی کے اندر ہیں کہ ہمارے لیے اچھائی اور برائی کا معیار کیا رہ گیا۔ کل ایک شخص کا انٹرویو دیکھا، وہ انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، لیڈر تھا، انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، تو اس اینکر نے سوال کیا کہ جناب کیا آپ بھی پتھروں کے اثرات پہ یقین رکھتے ہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں جناب، بات یہ نہیں ہے، بلکہ میرے لیے رول ماڈل حضور کی ذات ہے، میں نے سنت سمجھ کے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، میں نے سنت سمجھ کر یہ انگوٹھی پہنی۔ بات یہاں تک تو بہت اچھی ہے، یہ بات، یہ سوچ تو بہت اچھی ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں، لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ یہ انگوٹھی پہننا نہ پہننا اس سے دین پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے انگوٹھی نہیں پہنی تو کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ عاشق رسول نہیں؟ کیا وہ تارک سنت کہلائے گا؟ نہیں، یہ وہ سنت نہیں ہے، یہ موقعہ سنت نہیں ہے، یہ سرکار علیہ السلام نے پہنی، تاکید نہیں فرمائی۔ کوئی کر لے سبحان اللہ، نیت سنت کی ہو، کوئی پہن لے شرائط پہ رہتے ہوئے سبحان اللہ، لیکن اگر شرائط کے خلاف پہنے گا تو وہ بھی غلط ہے۔ شرائط کیا ہے؟ یہ ایک انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم ایک نگینے کی جائز ہے۔ اگر آپ 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لیں سرکار کی سنت سمجھ کر، تو یہ ہم ضرور مان لیں گے کہ آپ نے ہوا میں اڑنے سے بچنے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانیں گے کہ آپ نے سرکار کی سنت میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی۔ یہ
کوئی پیر بھی اگر 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہو نا تو وہ پیر نہیں ہوگا، وہ جاہل ہوگا، اس لیے کہ اسے سرکار کی سنت نہیں پتا۔ 2 انگوٹھیاں پہن کے تو نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ حضور نے فرمایا مرد پر نہ سونا جائز ہے نہ چاندی جائز ہے، تو اب انگوٹھی یہ سرکار نے پہنی ہے تو جتنی پہنی اتنی جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں شرعی مسئلہ، ایک انگوٹھی ایک نگینے کی 4.5 ماشے چاندی سے کم، یہ جائز ہے، اس میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن کسی نے نہیں پہنا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھئی یہ چھڑی آپ میرے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی عصا مبارک ہوتا تھا، سنت ہے نا سرکار کی۔ ہم میں سے کس مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا؟ لیکن کیا یہ مسلمان تارک سنت کہلائیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ وہ سنت ہے جس کو سرکار نے تاکید نہیں فرمائی۔ یہ وہ سنت ہے۔ سنت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو مؤکدہ ہو، تاکید ہو، جیسے داڑھی شریف سرکار نے فرمایا رکھو، حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ سارے انبیاء کی سنت ہے، مجھ سمیت سارے انبیاء کی سنت، اور یہ وہ سنت ہے جو کسی نبی نے ترک نہیں کی۔ یہ وہ سنت ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی بھر ساتھ رہی حیات مبارکہ میں، اور جب سرکار مزار اقدس میں جلوہ گر ہوئے تب بھی ساتھ میں گئی۔ یہ وہ سنت ہے۔ تو جو سنت سرکار علیہ السلام کی موقدہ ہے، جو تاکیدی سنت ہے، جو ہمیشہ اختیار کی، انگوٹھی پہننا یاد رہا، داڑھی رکھنا یاد نہ رہا، سمجھئے ہم اس عقل پہ چیلنج کر رہے ہیں، ہم اس دماغ کو چیلنج کر رہے ہیں، یا ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم نے انگوٹھی کو سنت مانا، ہم عزت کرتے ہیں اس بات کی۔ تم نے انگوٹھی کی اس لیے بات کی کہ یہ میرے آقا پہنا کرتے تھے، سبحان اللہ، لیکن ہم تمہاری عقل سے سوال کرتے ہیں، یہ تو غیر موقدہ سنت ہے، تم اس کی عزت کرتے ہو، ہم اس کو بھی قدر کرتے ہیں، لیکن جو موقدہ سنت ہے تم نے اس کو ترک کیا ہوا ہے۔ وہ کیسا عشق ہے جو ایک غیر موقدہ سنت کے اوپر تو اصرار کر رہا ہے، لیکن ایک موقدہ سنت کی طرف فکر بھی نہیں کرتا۔ لوگ شراب پینے کو حرام سمجھتے ہیں، بہت برا، ارے شرابی، اوہو، بہت برائی سمجھتے ہیں، اور صبح شام جھوٹ بولتے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھتے۔ بھائی شراب پینا بھی حرام ہے تو جھوٹ بولنا بھی تو حرام ہے، غیبت کرنا بھی تو حرام ہے، چغلی کرنا بھی تو حرام ہے، کسی کے عیب تلاش کرنا بھی تو حرام ہے۔ بولے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن شراب، اوہ شراب، یار شراب، اگر آپ میری تحقیق پوچھیں جو مجھے اب تک معلوم ہے، تو میری معلومات کے مطابق، دعویٰ نہیں ہے کہ میری معلومات ساری ہے، میری معلومات کے مطابق جھوٹ بولنا شراب سے بڑھ کر حرام ہے۔ جھوٹ بولنا شراب سے بڑھ کر حرام ہے۔ اس لیے میں دلیل کے طور پر بتا رہا ہوں کیوں میں نے رائے اپنی قائم کی، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اسے دعوت اسلام دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام تو قبول کر لوں گا مگر 5 نمازیں نہیں پڑھ سکوں گا، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکوں گا۔ سرکار نے فرمایا تو کتنی نماز پڑھ سکتا؟ اس نے کہا 3۔ کہا ٹھیک ہے، بس میری بھی ایک شرط ہے، میں نے تیری بات مانی، تو میری بات مان لے۔ جی حضور، بس جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ اگر جھوٹ سے بڑھ کر گناہ ہوتا کوئی تو سرکار کیا فرماتے؟ وہ نہیں کرنا۔ لیکن اب ایک اور روایت سن لو، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ سارے بیماریوں برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن جھوٹ ہم صبح شام بول رہے ہیں۔ شراب سے بچ رہے ہیں، شراب سے بچنا بھی اچھی بات ہے، مگر پہلے جھوٹ سے بچنا اچھی بات ہے، پہلے غیبت سے بچنا اچھی بات ہے۔ سود کھاتے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، بینک میں رکھا ہوا پیسہ منافع کھا رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، مگر جناب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے،
ہم شراب نہیں پیئیں گے. خدا کے بندے شراب تو ایک گناہ ہے بہت بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ اس پر رحم کی نظر نہیں فرماتا. یہ پرسوں بڑی رات گزری, سرکار نے فرمایا اللہ سب کو معاف کر دے گا, شرابی کو معاف نہیں فرمائے گا. بہت بڑا گناہ ہے, مانتا ہوں, لیکن شرابی کے ساتھ ماں باپ کو تنگ کرنے والا اس کو بھی نہیں معاف کرے گا. جو گانے باجے سنتا اس کو بھی نہیں معاف کرے گا. حتیٰ کہ جو اپنی شلوار کو ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے تکبر سے, اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا. جادوگری کرنے والے کے جو چمتکار دکھاتے عامل, ان کو بھی معاف نہیں کرے گا. یہ سب شرائط ہیں اس کے اندر. تو عزیزان گرامی, ہم اپنی فکر کو درست کریں, ہم اپنی طرز کو درست کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم نے اپنی طرز کو درست نہیں کیا تو ناکام ہو جائیں گے. مجھ سے پوچھا گیا, وہاں پر بھی میں نے بتا رہا تھا کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب اتنی قربانیاں, فیض آباد میں قربانی, لاہور میں قربانی, اللہ کے دین کے لیے اور حضور کی عزت و ناموس کے لیے, ختم نبوت کے لیے, پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے, تو یہ تو ہمیں آنے نہیں دیں گے. تو کیا ہم ان سے ہاتھ نہ ملا لیں تاکہ ہم ان کے ساتھ ہو کر پھر اقتدار میں آ جائیں؟ میں نے کہا تم تاریخ میں ہمیں کیا فضل الرحمان لکھوانا چاہتے ہو؟ تم تاریخ میں ہمارا نام کیا لکھوانا چاہتے ہو؟ ہم فضل الرحمان بن جائیں؟ اگر فضل الرحمان بن گئے نا تو اقتدار اسی وقت ہمارے قدموں میں ہوگا. جس دن ہم فضل الرحمان بن گئے تو ہماری گورنری بھی خیبر پختونخوا کی میرے سسر کو ملے گی, اور میرا بیٹا وزیر ہوگا. میں خود چیئرمین بن جاؤں گا خارجہ کمیٹی کا. نہیں, مقصود اقتدار نہیں ہے, مقصود حق کا ساتھ دینا ہے. وہ جب بھی ہوگا انشاءاللہ, وہ اللہ کو پتا ہے کہ حق کب اقتدار پر آئے گا, وہ رب کو معلوم ہے. لیکن ہم دیر ہونے پر تھک کر مایوس نہیں ہوں گے, بلکہ ہم ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیتے رہیں. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آخر دعوانا الحمدللہ.